والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں تک پڑھا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ 1 صفی پنکھا کھل جائے گا. پانی ڈسکنیکٹ کر دیں. ہلکا کر دو, تیز نہ ہو زیادہ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, اور اللہ کی راہ میں قتال کرو. جی الذین یقاتلونکم, ان سے جو تم سے قتال کریں, ولا تعتدوا, اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. معتد اعتدى يعتدي اعتداء, حد سے بڑھنا, لمٹ سے باہر نکلنا. یہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. یہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہر چیز میں ہے. یعنی انسان بعض اوقات کسی کی تعریف میں اتنا حد سے بڑھ جائے کہ اس کو وہ درجہ دے دے جو اس کا نہیں ہے, چاہے وہ انبیاء کا ہو, صحابہ کا ہو, نیک اولیاء کا ہو, ائمہ کا ہو, علماء کا ہو. یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح انسان دنیا کی محبت میں حد سے بڑھ جائے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح انسان مال خرچ کرنے میں, چیزوں کی خرید و فروخت میں, کوئی چیز انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لے رہے اور حد سے زیادہ لے رہے, تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. اسراف اسی کو کہا جاتا ہے. اور اگر یہی اسراف انسان گناہ کے کاموں میں کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تبذیر کہا جاتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ بے شک تبذیر کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روشن بھائی, میں کلاس میں ہوں, میں تھوڑی دیر بعد کال بیک کرتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ ہاں اوکے. اسی طرح عقیدے کے معاملات میں بہت سے لوگ حد سے آگے بڑھ گئے اللہ کے اسماء و صفات کو لے کے. بعض لوگوں نے اللہ کے جو قرآن سنت میں اللہ کے ایٹریبیوٹس اور اللہ کے اسماء آئے ہیں, وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کی ذات اتنی بابرکت یا اتنی بلند و بالا ہے کہ جو اللہ نے صفات قرآن میں ذکر کی ہے یہ انسانوں میں بھی ہوتی ہے, اس لیے ان کا کچھ اور معنی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اسی طرح بعض نے کیا کرا کہ اللہ کی صفات بیان ہوئی تو بعض نے کیا کرا کہ اس کی مثالیں دینا شروع کر دی. حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء, اللہ کے لیے کوئی مثالیں نہ بیان کرو, اس کی کوئی مثل نہیں ہے.
تو حد سے بڑھنا یہ دین میں کہہ لیجئے یعنی کسی بھی چیز کی ایک ایکسٹریم پہ جانا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. جی اللہ کی تعریف میں، اللہ کی حمد و ثنا میں حد سے بڑھنا یہ جائز ہے، یہ مطلوب ہے. نبی علیہ السلام کی جو مدح ہے، جو جائز مدح ہے اس کو کرنا، لیکن اس میں اتنا حد سے بڑھ جانا کہ نبی علیہ السلام کی وہ صفات جو اللہ کی صفات ہیں نبی علیہ السلام کو بھی وہ دے دینا، یا جو خاص صفات نبی علیہ اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو دینا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو فلا تقاتلوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم. اسی طرح انسان بعض اوقات عمل میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ علم چھوڑ دے. علم، عمل بلا علم یہ بھی بدعت ہے. انسان اس میں بھی حد سے بڑھ جائے، ایسی ایسی عبادتیں کرنے لگے کہ جو دین سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک. یہود اور نصارہ کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ بھی حد سے بڑے ہوئے تھے. یہود کا کیا طریقہ تھا؟ یہود اپنی ہٹ درمی میں علم تو تھا ان کے پاس لیکن عمل نہ کرنے میں حد سے بڑے ہوئے تھے. اور نصارہ کیا تھے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل میں حد سے بڑے ہوئے تھے. تو کسی بھی چیز میں دین نے کیا کہا کہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ خیر الامور اوسطها، سب سے جو اچھے امور ہیں وہ درمیانے والے ہیں. میانہ روی کے ساتھ انسان چلے وہ سب سے اہم امور ہے. ہم بھی امت وسط ہیں اور یہ کئی ظاہر دلائل سے اور ان چیزوں سے ثابت ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکال لو. ہاں انہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا، تم بھی ان کو ان کے گھروں سے نکال دو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے. اس کی میں تفسیر کی تھی پچھلی کلاس میں. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جی آیت نمبر یہ 191 چل رہی ہے، 191. فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے. کیا مراد؟ نمبر 1، فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک ہے، کہ شرک قتل سے زیادہ شدید ہے. اس کے دو معنی ہیں. نمبر 1، کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ان کافروں کو ہی قتل کر دو. یعنی وہ کافر جو دن اور رات اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، یا مسلمان توحید کو چھوڑ دیں، یا مسلمان دین کو چھوڑ کے شرک میں واپس مبتلا ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان سے لڑو اور ایسے لوگوں کو اس دنیا سے ختم ہی کر دو اور ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ قتال کرو اور ان کو قتل کر دو. ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے، اچھا پہلا والا تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، قوت ہے، سلطہ ہے، پھر تو آپ ظاہر کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر دوسرا معاملہ آ گیا جو امام طبری رحمہ اللہ نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انسان کو اگر شرک کرنے پہ مجبور کر دیا جائے، انسان کو اگر شرک کرنے پہ مجبور کر دیا جائے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان قتل ہو جائے. یعنی مرنا انسان کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ انسان شرک کر بیٹھے. یہاں سے پھر ظاہر ایک اور ایشو سامنے آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو مجبور کرے دین سے ہٹ جانے کے لیے یا کفر میں جانے کے لیے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے یا کیا کرنا بہتر ہے؟
ومن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انسان کو اگر مجبور کیا جائے کہ وہ شرک کرے، مجبور کر دیا جائے، اس کی کنپٹی میں بندوق رکھی جائے، یا پھر اس کو کہا جائے ہم تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، یا تمہارے ساتھ اتنا سنگین معاملہ کریں گے اگر تم نے کفر نہیں کرا، تب وہ کیا کرے؟ تو اس وقت انسان کو اجازت ہے کہ انسان اپنے زبان سے یا اپنی زبان سے انسان دین اسلام کو مثلا خیر بات کہہ دے، لیکن دلی طور پہ وہ مسلمان ہی ہو، مومن ہی ہو. الا وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہو تو پھر یہ کام وہ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے. یہ تو ہو گئی اجازت. اب یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کوئی کام کرنے کے لیے تو کیا کرنا بہتر ہے؟ مرنا بہتر ہے یا کلمہ کفر نکالنا بہتر ہے؟ ہاں، امام طبری تو یہی کہتے ہیں کہ جی شرک کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود قتل ہو جائے. کسی غیر اللہ کو ایک حدیث ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ کہ آپ کو قتل بھی کیوں نہ کر دیا جائے، آپ کو جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، آپ نے شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا. بہرحال یہ جو حدیث ہے، اس حدیث پہ علماء کا کلام ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ دین کے جو بھی قرآن کی نص ہے، قرآن کا ظاہر ہے، اس کی بھی مخالف ہے. اس کے اگینسٹ جا رہا ہے یہ حکم کہ جب قرآن نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی مجبور کر دیا جائے تو انسان اپنے زبان سے کلمہ کفر نکال سکتا ہے. کتاب التوحید آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، کتاب التوحید بلکہ آپ لوگ کو اگلے سال ایئر 2 میں پڑھائی جائے گی. عقیدے کی کتاب ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی کی کتاب ہے. توحید کے تمام مسائل انہوں نے اس کے اندر جمع کیے. تو انہوں نے اس کتاب میں ایک حدیث لائے ہیں، اور ظاہر ہے یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک انسان جنت میں چلا گیا، اور ایک مکھی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا گیا. ایک مکھی کی وجہ سے انسان جنت میں چلا گیا، اور ایک مکھی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا گیا. وہ کیا واقعہ تھا کہ دو لوگ جا رہے تھے، تو وہاں پہ انہیں روکا گیا. اور ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. جی، تو روک دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک تم اس ان کا کوئی بت لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جب تک تم اس بت کو کوئی چڑھاوا نہیں دو گے، کوئی نذرانہ نہیں دو گے، تو تمہیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا. تو وہ بھی یہ جو پورا واقعہ ہے، ایک بندہ تھا، اس نے نذرانہ نہیں دیا، اس کو قتل کر دیا گیا اور وہ جنت میں چلا گیا. اور ایک نے نذرانہ دیا اور
اس طرح کا شرکیہ معاملہ مجبوری کی حالت میں کرنا جائز تھا، اور جی یہ حدیث ہے، تو اس طرح نذرانہ پیش کرنا جائز تھا، تو لیکن پھر بھی اس نے نہیں کیا، اس نے کر دیا، پھر بھی جہنم میں کیوں کیا؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ ایک نے نہیں کیا وہ جنت میں چلا گیا، دوسرے نے کیا لیکن کیا ہوا؟ وہ جہنم میں چلا گیا۔ اب دین تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ قتل ہونے کی اگر مجبوری ہو یا ایسی سچویشن ہو کہ سامنے ڈو اور ڈائی سچویشن ہو تو پھر آپ کلمہ کفر یا شرکیہ کام کر سکتے ہیں، دل سے نہ کیا جائے، لیکن اس نے کیا پھر بھی جہنم میں چلا گیا۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اس نے دل سے بھی نذرانہ پیش کر دیا تھا، ورنہ دین کا قاعدہ یہ ہے کہ انسان اگر مجبور ہو تو پھر کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے۔ بہتر کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایسی سچویشن میں انسان مرنے کو زیادہ پسند کرے؟ اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی ایسی سچویشن آئے یا ایسا موقع آئے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت مسلمانوں کو پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یا اللہ نہ کرے ایسا کوئی ایسی کوئی سچویشن آئے، لیکن اگر کبھی آ جائے تو پھر شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ شیخ صالح عثیمین کا موقف یہ ہے کہ وہ اس وقت ڈیسائیڈ کرے کہ کیا اس کا مرنا اس ٹائم پر دین کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کا دین پہ مرنا اور کلمہ کفر کو ایکسیپٹ نہ کرنا دین کے لیے بہتر ہے تو وہ اس وقت مرنے کو ترجیح دے، اور اگر اس کا زندہ رہنا دین کے لیے بہتر ہے، وہ آگے کہتے ہیں میں دین کا کام کر سکتا ہوں تو پھر یا پھر اپنے آپ کو بچا کے اور بہت چیزیں کر سکتا ہوں، تو پھر اس وقت اس کا کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا جبکہ دل سے وہ ادا نہ کرے، یہ کرنا جائز ہے اور وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ مسئلہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان کفار کو آپ مسجد حرام کے پاس قتل مت کیجئے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جی سرزمین مکہ جو ہے یہ پوری کی پوری حرم ہے، حرم کے حدود کہاں تک ہے؟ یہ صرف جہاں مسجد ہے یا حرم کی باؤنڈری وال ہے یہاں تک حرم نہیں ہوتی، بلکہ حرم کے حدود اور کافی آگے تک ہیں۔ پہلے تو یہ حرم بڑا کعبہ اور اس کے حدود بڑے یعنی بہت نیرو تھے، بہت کم تھے، لیکن حدود حرم بہت زیادہ تھے۔ تو لیکن مکہ میں بھی کسی کو قتل نہیں کرنا حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ بھی آپ کو قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، ایک 1979 میں ایک واقعہ ہوا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کسی کو پتا اس کے بارے میں؟ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوتے، ہمیں کیسے پتا؟ ہاں جی، کعبہ کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، کعبہ ہائی جیک ہو گیا تھا، یا کعبہ کو کہہ لیجئے کعبہ پہ قبضہ ہونے کی کوشش ہو گئی تھی۔ فالس مہدی اور مہدی ہونے کا کسی نے دعویٰ کر لیا تھا، اور ان سب نے مکہ کو مکہ کہہ رہا ہوں حرم کے حدود میں داخل ہو کر لوگوں کو باہر نکال کے کعبہ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور وہ اور کوئی لوگ نہیں تھے بلکہ مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ تھا جس کے بارے میں کہا یہ مہدی ہے، اور یہ مہدی حرم میں جا کر اپنی جو اظہار کرے گا کہ یہ مہدی ہے۔ یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، کس نام سے ہے میرے ذہن میں اس وقت بالکل بھی نہیں آ رہا، جو بھی آپ ڈال لیں دا اسٹوری آف کعبہ 1979، آپ کو لیکچرز بھی اس پہ مل جائیں گے، پوری کہانی آپ کو مل جائے گی۔ ہمارے خود کے علماء بھی ہمیں کہانی بتاتے ہیں، ہمارے مشائخ، کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا۔ یعنی ایک بڑا مشکل کام تھا، یہاں تک کہ شیخ
بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، یہ سندھ کے بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے بیٹے کو بھی اس وقت مدینہ میں پڑھتے تھے، ان کو دھوکہ ہو گیا تھا اور وہ وہاں چلے گئے تھے. تو پھر اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہوا، انہوں نے مسجد کو، کعبہ کو یرغمال بنا لیا تھا، اور پھر سعودی فورسز ان کے خلاف ظاہر لڑ رہی تھی بہت زیادہ. حرم میں جو ہے فائرنگ کا ایکسچینج ہو رہا تھا، یعنی ایک عجیب ہی صورتحال تھی. نماز بند ہو چکی تھی، جتنے بھی نماز پڑھنے والے لوگ آتے تھے، حرم بند تھا تقریباً 10-12 دن یا شاید 15-20 دن حرم بند تھا. پھر اینڈ میں کیا کیا، پاکستان سے فوج بلائی گئی اور ان کی ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز کی بنیاد پہ ان کو پھر نکال دیا گیا وہاں سے. بہرحال یہ سٹوری وہاں موجود ہے. تو ظاہر ہے بتانے کا مقصد یہ کہ حرم میں اس طرح کا کام کرنا بالکل ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے ایسا تو اس کا حل یہی ہے کہ پھر آپ کو ان کو نکالنا ہوگا. اللہ اکبر. ٹھیک، میں بھی وہاں تھا کیا؟ نہیں، میں وہاں نہیں تھا. ٹھیک جی، میں اس وقت جیسے آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ آپ کو قتل کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو آپ بھی ان کو قتل کیجئے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافرین کی جزا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ اس چیز سے رک جائیں، انتہو انتہا سے ہے، اگر وہ اس کی انتہا کو پہنچ جائیں یعنی اس کام کرنے سے رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ظاہر توبہ کر لی ہے تبھی وہ اس چیز سے رک گئے ہیں، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کو قتل کیجئے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی یہ اوفینس کا جہاد ہے کہ آپ خود دنیا کی جو سرزمینیں ہیں مسلمان جائیں، ان پہ قبضہ کریں، ان کو فتح کریں اور اس پہ نظام شریعت قائم کریں، لیکن ظاہر ہے ان شرائط کے ساتھ کہ یا تو انسان تینی صورتحال ہے کہ تو جگہ دے دیں یا فدیہ دے دیں یا پھر قتل کریں، جہاد کریں یا مسلمان ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک، لیکن انسان دین کا پیغام یہ ہے کہ دین کو زیادہ آگے پھیلایا جائے، اور اسی میں پھر ظاہر ہے اعتداء، حد سے نہیں بڑھنا ہے. حد سے پڑھنے کا کیا معنی ہے اس میں بھی کہ جی بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، خواتین اور بچے جو جہاد میں شریک نہیں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے. یہ بات بھی سمجھ لیں. ہمارے یہاں بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مطلقاً بچوں کو اور خواتین کو جہاد میں قتل یا بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا نہیں ہے. مطلقاً ایز اے جنرل رول یہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ خواتین بچے بوڑھے اگر جنگ میں شریک نہیں ہیں تب ان کو نہیں قتل کیا جا سکتا، لیکن اگر خواتین بچے بوڑھے وہ بھی جنگ میں شہید ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ان سے بھی جنگ ہوگی، ان سے بھی جہاد اور قتال ہوگا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہی ہیں اور تمام حرمتیں بدلے میں ہیں. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو بھی آپ پہ حد سے تجاوز کر لے، آپ پہ حد سے تجاوز کر لے، فاعتدوا علیہ، تو آپ بھی حد سے تجاوز کریں، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسے اس نے آپ کے ساتھ حد سے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے زیادتی کرے آپ بھی پھر زیادتی کرے اتنی جتنی انہوں نے کی ہے، جیسے انہوں نے کی اسی طرح آپ بھی کریں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جائیے. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لیجئے کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. اب یہ بات کی تفسیر بڑی ضروری ہے. شہر الحرام کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ہیں. کتنے؟ 4 مہینے. حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم. اب ہوا کیا تھا
کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 7 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے مسلمان مکہ جا رہے تھے. ٹھیک, مسلمان عمرہ کرنے کے لیے اگلے سال وہاں جا رہے تھے. تو ان کو یہ مہینے حرمت والے ایک فکر لاحق ہوئی کہ ہم اس حرمت والے مہینے میں جا رہے ہیں, سامنے کفار ہیں, اگر وہ ہم سے جنگ کا آغاز کر دیں یا پھر اپنے اس معاہدے کو توڑ دیں, اس معاہدے کی پاسداری نہ کریں, بد عہدی کر دیں, تو پھر یہ تو حرمت والے مہینے ہیں, ہم ان سے کیسے لڑیں گے جا کے, ہم ان سے کیسے قتال کریں گے حرمت والے مہینے میں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, کہا کہ حرمت والے مہینے بھی تب تک حرمت والے مہینے ہیں جب تک سامنے والا ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھے. یعنی اگر کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا جواب بھی دینا ہے, اس میں خیال نہیں کرنا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, مہینے میں آپ کے ساتھ قتال کر رہے ہیں, آپ نے بھی آگے قتال کرنا ہے. امام قرطبی ابن کثیر نے یہی بات کی ہے کہ حرمت والے مہینے بھی تب تک حرمت والے ہیں جب تک حرمت کی پاسداری یا کفار کریں, اگر یہ نہیں کر رہے تو ہم نے بھی نہیں کرنی ہے. ٹھیک, یہاں ایک اور سوال آپ لوگ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا, کیا کہ اگر وہ آپ پہ زیادتی کریں تو آپ بھی زیادتی کریں, تو زیادتی کرنا جائز ہوگی کیا؟ ہاں نہیں, پھر تو قرآن تو کہہ رہے ہیں حد سے بڑے آپ بھی, ضرورت کے وقت حد سے بڑھا جا سکتا ہے, زیادتی کی جا سکتی ہے. جی ہاں, یہ صرف لفظی طور پہ کہا ہے. ٹھیک, یہ لفظی طور پہ ایک برابری, ایک مقابلے بازی کے لیے بتایا گیا ہے, ورنہ زیادتی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی اینٹ کا جواب پتھر سے, تو یہ جائز نہیں ہے. بعض اوقات زیادتی انسان سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک, آگے میرا خیال ہے آیت آ رہی ہے. جی یہ جیسے ابھی تو جہاد نہیں ہوتا, لیکن حکم تو ابھی بھی ہے نا جہاد کا, تو اگر بالفرض مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے کچھ ایسا, تو یہ حرمت والے مہینوں کا جو حکم ہے یہ ابھی کے لیے بھی ہے؟ نہیں, جب سامنے والا اس کی پاسداری نہیں کر رہا تو آپ نے بھی نہیں کرنی. ہاں, آپ کفار کو ان حرمت والے مہینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسرے آپ کا جو پڑوسی ملک ہے ان کو بھی اس حرمت والے مہینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک, وہ آپ کو اگر آپ کو ماریں گے, آگے آپ کے بارڈر پہ آ جائیں گے تو آپ کی فوج بیٹھی تھوڑی رہے گی کہ جی ابھی تو حرمت والے مہینے چل رہے ہیں. ہاں, تو وہ تو اور اس مہینوں کو دیکھ کے آئیں گے. تو بہرحال اللہ ایسی صورتحال سے بچائے اور مسلمانوں کو ہی غلبہ دے کہ وہی آگے جا کے لوگوں کی یعنی دنیا میں اسلام پھیلائیں. میں کیا بات بتا رہا تھا؟ ہاں, یہ لفظی ایک استعمال کیا گیا ہے کہ لفظ کی حد تک مشابہت ہے, ورنہ زیادتی کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. اگر آپ نے کسی سے بدلہ بھی لینا ہے کسی قسم کا تو اتنا ہی لیجئے جتنا اس نے کیا ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ اتنا ہی لیجئے جتنا دوسرے والے نے لیے. ہماری ایک ماحول ہے, سامنے والا 2 سناتا ہے, ہاں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم 4 سنا دیتے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے. کوئی سامنے ایک دفعہ کوئی گالی دے گا, ہم 4 گالیاں سنائیں گے. کوئی 1 ہاتھ مارے گا, ہم 4 ہاتھ ماریں گے. یہ دین کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اگر ایک تو اگر تو آپ معاف کر رہے ہیں, یہ تو سب سے بہتر ہے. کوئی آپ کو گالی دے, کوئی آپ کو برا بھلا بولے, تو آپ نے اگر آپ چپ ہو گئے, آپ نے بدلہ نہیں لیا, تو یہ تو بیسٹ سینیریو ہے. لیکن اگر آپ نے بدلہ لینا تو اتنا ہی لیں جتنا لینا ہے. اور بعض اوقات انسان سمجھتا ہے جی میں تو بدلہ لے رہا ہوں. ہاں, تو اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان بدلہ لیتا ہے لیکن وہ بدلہ ہوتا نہیں ہے. اب کسی نے, ایک شخص نے کسی کو تھپڑ مارا, تو ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوئی. اب وہ بدلہ لے رہے, تو اس نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا.
تو یہ بدلہ برابر کا ہو گیا؟ اس نے ایک مارا، اس نے بھی ایک مار دیا. انٹینسٹی کا فرق ہو سکتا ہے بالکل. اب وہ جو بیچارہ تھا یا وہ جو بیچاری بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے تو تھپڑ مارا تھا اپنے کوئی 4-5 کلو کے ہاتھ کا، ہاں، اب سامنے ہاتھ تھا 10-12 کلو کا، اور وزن بھی زیادہ اور طاقت بھی زیادہ، لیکن مارا ایک ہی تھا. تو یہ پھر برابری نہیں ہوتی. اسی لیے کہا کہ جب آپ سے برابری نہیں ہو سکتی تو آپ معافی کیجئے اور ان چیزوں سے بچ جائیے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، لیکن نا اللہ کا ڈر اختیار کریں. یہ نہیں ہر طرف انسان بس جواب ہی دے. لیس الشدید، وہ ہے نا، لیس الشدید، شدید مضبوط شخص وہ نہیں ہے کہ جو کیا ہو، دوسرے پہ قابو آ جائے، دوسرے کو دبوچ لے، دوسرے پہ حاوی آ جائے، غلبہ پالے اپنی طاقت سے. بلکہ شدید وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے پہ قابو پالے، اور یہ بعض اوقات بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اللہ اکبر. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس پہ پھر انشاءاللہ پھر کسی دن تفصیل سے بات ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں. لیکن ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا مطلب؟ کہ خود کسی تکلیف میں انسان اپنے آپ کو نہ ڈالے. صحیح. فار ایگزامپل ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو انسان کو نقصان دے کسی بھی کس طرح کا، وہ جائز. اسی طرح ایسے کام کرنا جس سے انسان کو نقصان ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے. چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو، اسپرچول ہو، کسی بھی طرح انسان کی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. اسی سے خودکشی کرنا، اپنے جسم کو کسی بھی قسم کا نقصان دینا. کوئی آپ کو چیلنج کر دے کہ بھائی جاؤ اپنا ہاتھ کاٹو، تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں جو نشہ نہیں ہیں لیکن آپ کے جسم کو نقصان دیتی ہیں. فار ایگزامپل اسموکنگ آپ کے جسم کو نقصان دیتی ہے. شیشہ پینا آپ کے جسم کو سگریٹ سے زیادہ نقصان دیتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ہلاکت میں ڈالنی ہے. فاجتنبوا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات مثالیں اور کیا ہو سکتی ہیں، آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ انسان کیا کام کرتا ہے اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن انسان کر رہا ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. کسی بے دین سے شادی کرنا ہلاکت میں ڈالا ہے، ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کتنا بے دین ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. زیادہ سونا، جی، حد ضرورت سے زیادہ سونا، ضرورت سے زیادہ کھانا، کھاتے ہی جانا، دن رات بس کام ہی کھانا پینا ہے. اور اگر آپ فیس بک، یوٹیوب سارا دن بس یہی کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک. جیسے انہوں نے کہا جی باڈی پیئرسنگ، جزاک اللہ، یہ اچھی ایگزامپل ہے کہ لوگ باڈی پیئرسنگ کرتے ہیں. اور اسی طرح جی کیا کرتے ہیں، ٹیٹوز لگاتے ہیں، ٹیٹوز وغیرہ. یہ ذرا اپنی باڈی کو نقصان دے رہے ہیں، تو ان چیزوں کو نہیں. ٹھیک. چلیں آگے کیا ہے، وَأَحْسِنُوا، کیجیے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ، کچھ اچھا کرنا، یا پھر جو کر رہے ہو اس کو اچھا کرنا. جو کر رہے ہو وہ اچھا کرنا، یا پھر کچھ اچھا کرنا، یہ دونوں احسان میں آتا ہے. ٹھیک. ہمیں دین کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں اس کو احسان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء،
اللہ نے احسان ہر چیز میں لکھ دیا ہے، احسان ہر چیز میں لکھ دیا ہے۔ وَإِن قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب تم قتل کرو تو قتل بھی بڑے اچھے سے کرنا۔ کیا مطلب قتل کرنا چاہیے لوگوں کو ہے، حد سے نہ بڑھا جائے، لیکن قتل کرنا جائز ہو گیا پھر؟ وَإِن ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو، یہ دوسری حدیث ہے۔ تو قتل کا کیا مطلب ہوا؟ قتل کرو تو بڑے اچھے سے کرنا، جائز والا قتل۔ کیسا ہوتا ہے جائز والا قتل؟ آپ کسی پہ حد قائم کر رہے ہیں، ٹھیک، کسی کا سر قلم کرنا ہے، تو آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں نا، کسی سزا میں قتل کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اچھے سے قتل کریں، جو بھی اپنی تلوار ہے یا جو بھی سامان ہے اس میں اس کو ایسے استعمال کریں کہ اس میں تکلیف نہ ہو۔ جیسے ذبح کا معاملہ ہے تو اگر آپ ذبح کریں تو ایسے کریں کہ چھری تیز ہو، اس جگہ پہ جا کے ذبح کریں کہ جس میں جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جانور کو کسی ایسے جانور کے سامنے نہ ذبح کیا جائے، یعنی کسی بھی جانور کو زندہ جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، چھری اس کے سامنے تیز نہ کی جائے۔ تو یہ سارے احسان میں آتے ہیں کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور آپ اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کیجئے۔ اچھا جی، سوال آ رہا ہے کہ ریونج لینا اچھی بات نہیں، لیکن کیا ریونج لینے سے گناہ ہے یا صرف اچھی بات نہیں ہے؟ ریونج لینا لے سکتے ہیں اگر اتنا ہی لے سکیں۔ بعض اوقات میں نے یہی بات بتائی، ایٹ ٹائمز آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ اتنا ہی ریونج لینا، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا، اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان، سامنے والے نے ایک زیادتی کی، سامنے والے نے کوئی گناہ کیا، آپ بھی بدلہ لینے کے چکر میں آپ گناہ کر لیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک منٹ جی، بہت کالیں آ رہی ہیں مجھے۔ السلام علیکم جی جی بولیے۔ میں بھی کلاس میں ہوں، تھوڑی دیر بعد کال کر لوں آپ کو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بتا رہا تھا میں، ہاں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور آپ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کریے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر آپ کو روک لیا جائے تو پس جو بھی آپ کو میسر آئے ہدی میں سے، یعنی آپ ہدی کو قربانی جو آپ کو میسر آئے وہ ادا کیجئے، اور اپنے سر کو مت منڈوائیے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو مت منڈوائیے۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ جو قربانی ہے وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ یہاں سے حج کے کچھ مسائل شروع ہو رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ مسائل کی مدنی صورت ہے، مسائل کی ایک صورت ہے، اس میں کافی مسائل ہیں۔ پہلے بھی ہم نے مسائل پڑھے، ہم نے کچھ صدقے کے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے، اس کے بعد ہم مسائل پڑھے، اور اس طرح کئی مسائل، یہ ہم نے رمضان روزے کے مسائل پڑھے، پھر اب یہاں پہ حج کے مسائل آ گئے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا؟ حج کی 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1، ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران، تو افراد، قران اور تمتع۔ افراد کیا ہوتا ہے کہ آپ
حج والے مہینوں میں جو حج کے مہینے آ کے حج کر کے آ جائے اس کو افراد کہتے ہیں. ایک تو یہ حج ہے. دوسرا حج کیا ہے؟ حج آپ جب میقات سے گزرتے ہیں. میقات کیا ہے؟ وہ مقام ہے کہ جہاں سے گزرنے سے پہلے آپ کا حالت احرام میں ہونا ضروری ہے. حالت احرام میں ہونا ضروری ہے. تو جب آپ میقات سے گزرے تو آپ نیت کریں ایک ہی احرام میں حج کی بھی اور عمرہ کریں گے. اس کے بعد احرام نہیں اتاریں گے اور پھر حج کریں گے اسی احرام میں. تو اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے. اور تیسرا حج کیا ہے؟ تیسرا حج ہے حج تمتع. اور حج تمتع کیا ہے کہ آپ جب میقات سے گزرے تو آپ نے صرف کہہ لیجئے عمرے کی، آپ نے احرام باندھا اور اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا اور احرام کھولنے کے بعد آپ نے حج کے لیے پھر ایک نیا احرام باندھا اور نیا احرام باندھ کے آپ نے حج کے جو بھی مناسک ہیں ان کو ادا کیا. جی آواز ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ ہلو، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. حج قران کیا ہے؟ حج افراد کیا ہے کہ آپ ایک ہی صرف حج کا احرام باندھیں اشہر الحج میں، حج والے مہینوں میں. دوسرا حج قران ہے کہ آپ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں. اور تیسرا کیا ہے؟ حج تمتع. اب آواز صحیح آئی ہے؟ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. ٹھیک، فائدہ اٹھانے سے کہ آپ جائیں اور آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، احرام کھولا اور پھر حج کے دنوں میں یعنی 8 ذی الحجہ کو جب حج کا احرام باندھا جاتا ہے تو آپ حج کے لیے آپ نے نیا احرام باندھ کے آپ حج کے مناسک ادا کرنے چلے گئے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو حج افراد کرنے والے ہیں، جو حج افراد کرنے والے ہیں ان کے لیے قربانی ساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے. قربانی کے لیے جانور ساتھ لے جانا یا وہاں جا کے لیکن اگر وہ تمتع اور قران کرتا ہے تو پھر قربانی واجب ہے. قربانی واجب ہے. ٹھیک، تو قربانی کے واجب ہونے پہ. لیکن اگر قران کر رہا ہے، ٹھیک، اگر قران کر رہا ہے تو اپنے ساتھ گھر سے قربانی لے کے جائے گا وہاں جا کے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا وہاں جا کے کر لے. اب آ جائیں جی آیت پہ. اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کیجئے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر آپ کو روک دیا جائے کسی بھی وجہ سے، آپ کو محصور کر دیا جائے. محصور کرنے کا کیا معنی ہے؟
آپ رک گئے کسی وجہ سے, یا تو آپ بیمار ہو گئے, آپ مکہ میں نہیں پہنچ سکے, حرم میں نہیں پہنچ سکے حج عمرے کے لیے, یا آپ کو دشمن نے روک لیا, یا جہاز آپ کا رک گیا, کسی وجہ سے آپ روک دیے گئے, تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو پھر آپ نے قربانی دینی ہوگی, اور آپ کو جو بھی آسان ہو وہ آپ کو دینا ہوگا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, اور اپنے چہروں کو مت منڈوائیے, اور اپنے بالوں کو, سروں کو مت منڈوائیے یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے. یعنی احرام نہیں کھولنا ہے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے, جب تک قربانی نہ کر لی جائے احرام نہیں کھولا جا سکتا. سر جی یہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ اپنے ساتھ جانور لے جانا ہے جو جی حج قران کر رہے ہیں, تمتع کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جس جگہ سے جا رہے ہو وہیں سے جانور لے کے جاؤ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسا سر ہوتا تو نہیں ہے. تو اس لیے پھر تمتع کیا جاتا ہے نا, اس لیے جو پھر کرتے ہیں پھر تمتع کرتے ہیں, ہم بھی تمتع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی کسی کے ساتھ قربانی ہے, تو جس نے کہا ہاں ہے, تو نے کہا بھائی وہ آپ پھر حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں. کہا جس کے پاس نہیں ہے تو وہ عمرے کا احرام باندھے. ٹھیک, پھر آگے ہے فمن کان منکم مریضا او به اذن من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم. یہاں پہ دم دینا ہے, یعنی اگر آپ روک لیے گئے تو پھر دم دینا ہے. فمن کان منکم مریضا, اور اگر آپ مریض ہوں یا آپ کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر بھی دم دینا ہے, یعنی احرام کھولنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی بیماری آ جائے اور آپ کو احرام کھولنا پڑ جائے, احرام میں آپ نہ رہ سک رہے ہوں, یا پھر سر پہ کوئی تکلیف ہو تو احرام کھولنا پڑ جائے. فار ایگزامپل ایک صحابی آئے کعب بن عجرہ نبی علیہ السلام کے پاس, ان کے سر میں بہت زیادہ جوئیں ہو گئی تھیں, یہاں تک کہ ان کے چہرے پہ جوئیں گر رہی تھیں, بڑی تکلیف میں تھے اس کی وجہ سے. ظاہر جسم پہ بال تھے, سر پہ بال تھے, اور احرام میں بال نہیں کاٹ سکتے, احرام میں بال نہیں ختم کر سکتے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پھر اجازت دی, اور پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ. تو پھر کیا کرے, یا تو دم دے دے, یا پھر دم نہیں ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے, او صدقۃ, یا پھر صدقہ کر دے, یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا پھر ظاہر ہے قربانی دے دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اور جب امن کی حالت میں آ جائے. یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے. دم کا مطلب یہی ہے کہ آپ یا تو 3 دن کے روزے رکھ لیجئے, یا پھر آپ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لیجئے, یا پھر کوئی بکری یا جانور یا گائے کا یا اونٹ کا حصہ وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے. بہت سارے مفسرین, فرد ہاشمی, عبدالسلام بھٹوی صاحب, لو کانوا یعلمون کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں کاش کرتے ہیں, لیکن آپ کرتے ہیں کہ اگر. جی ایک ہی بات ہے, لو کا مطلب یہی ہے کہ کاش وہ علم رکھتے, اگر وہ علم رکھتے, تو لو کا مطلب یعنی اگر کئی ہوتا ہے, اصل میں استعمال کاش کے لیے ہوتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ احرام کے بغیر عمرے کی نیت کے بغیر مکہ شریف میں داخل ہو سکتے ہیں. میرے علم میں بات نہیں, مجھے چیک کرنا پڑے گا. سر ہمارے یہاں جنرل جو پریکٹس ہے وہ حج تمتع کی ہی ہے. جی بالکل تمتع کیا جاتا ہے. بروج زکوٰۃ ایلیجیبل ہے, جی بالکل ہے. حج افراد میں قربانی ضروری نہیں ہے.
احرام دوبارہ باندھنا ہے تو میقات پہ نہیں جانا ہے، حج کے لیے احرام باندھنے کے لیے میقات پہ نہیں جانا ہے۔ تبذیر، حد سے زیادہ خرچ کرنا کسی گناہ کے کام میں، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ کون سا حج بہتر ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، ٹھیک، لیکن حج قران ذرا مشکل کام ہے، تو مشکل ہوتا ہے، ہم حج تمتعی کریں تو بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ بات کیا تھی۔ قرآن کے گرنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے تو اسے راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، یہ بات میں نے نہیں سنی آج تک۔ فرحت ہاشمی کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ وہ اپنا منہج ظاہر نہیں کرتی۔ اچھا جی، مجھے نہیں پتا۔ حج افراد کیا ہوتا ہے یہ بتا چکا ہوں میں۔ حرم میں اعتکاف میں خیمے نہیں لگتے، حرم میں اعتکاف میں خیمے نہیں لگتے تو کیا حجرہ لگانا لازمی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرے جو علم میں ہے وہ یہی ہے کہ لازمی نہیں ہے، انسان بغیر خیمے کے بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔